خطرناک ترین جانور جس کے ہاتھوں اور پیروں پر خون لگا تھا۔ اس نے کسی چھوٹے جانور کا کوئی چھوٹا سا حصہ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا۔ اس کا قد کسی عام آدمی کی طرح ہی تھا اور بالکل عام آدمیوں کی طرح دو پیروں پر چل رہا تھا۔ شکل خطرناک ترین تھی۔ وائن کی تو جیسے سانس ہی تھمنے لگی۔ وہ خطرناک ترین جانور وائن کی طرف تیزی سے لپکا۔ وائن کو لگا کہ جیسے وہ اپنی آخری سانسوں کے بہت قریب ہے، بس کچھ ہی دیر میں اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ وہ خطرناک ترین جانور وائن کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ چیخ مارتی جیسے ہی پیچھے کی طرف بھاگنے لگی، کوئی اس کے اوپر سے چھلانگ لگاتا اس خطرناک جانور اور وائن کے بیچ آ رکا اور اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی کوئی چیز اس جانور کی گردن کے اندر گھسا دی۔ ٹہنگ، بھاگیں، پلیز، چلیں یہاں سے۔ وہ کہتے ہوئے ٹہنگ کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وائن کے لیے یہ سمجھنا مشکل تھا کہ وہ جانور اب تک پیچھے کیوں کھڑا ہے، ان پر حملہ کیوں نہیں کر رہا۔ وائن نے جب اسے کھینچنے کی کوشش کی تو وہ جانور بھی 7 قدم اٹھا رہا تھا۔ چلیں جلدی یہاں سے ورنہ تم اندر جاؤ وائن، وہ بنا کسی ڈر کے بولا، لیکن وائن نے اسے کھینچنا نہ چھوڑا۔ جب وائن نے ٹہنگ کے ہاتھ پر خون لگا دیکھا، وہ خون ٹہنگ کا نہیں بلکہ اس خطرناک جانور کا تھا۔ ٹہنگ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جو اس جانور کی گردن کے اندر تھی، اور گردن سے نکلتا خون ٹہنگ کے ہاتھ پر گر رہا تھا۔ ٹہنگ نے ایک جھٹکے سے وہ چیز اس جانور کی گردن سے نکال کر اسے دھکا مارا۔ وہ جانور دور جا کر زمین پر گرا۔ خون تیزی سے اس کی گردن سے نکل رہا تھا۔ ٹہنگ، چلیں یہاں سے، وائن نے سہمے ہوئے انداز میں کہا۔ نہیں، یہ زندہ ہے، جب تک اسے مار نہ دوں نہیں جاؤں گا۔ ٹہنگ نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑایا اور پھر سے اس جانور کی طرف بڑھا اور پھر اس کے قریب بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ جانور درد سے تڑپ رہا تھا۔ ٹہنگ، چھوڑیں اسے، چلیں یہاں سے، وائن نے اونچی آواز سے کہا، جبکہ ٹہنگ اگلے ہی لمحے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز اس کی گردن پر زور زور سے مارنے لگا۔ وہ جانور عجیب و غریب آوازیں نکال رہا تھا جس سے وائن اور زیادہ ڈرنے لگی۔ ٹہنگ، بس کریں، وہ مر چکا ہے۔ 11 سے 12 بار چاقو اس کے جسم کے اندر گھسانے کے بعد بھی ٹہنگ کو چین نہ ملا تھا۔ نہیں وائن، ابھی بھی زندہ ہے، عجیب جنونی انداز میں بولا اور ایک بار پھر سے اپنی کارروائی شروع کر دی۔ ٹہنگ، بس کر دیں، وہ ویسے بھی مر جائے گا، وائن نے ایک بار پھر سے اس کے قریب آ کر کہا۔ نہیں، اسے مارنے کا حق صرف مجھے ہے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تم پر حملہ کرنے کی؟ یہ تمہیں مجھ سے دور لے کر جانے والا تھا، یہ تمہیں مار دینے والا تھا وائن۔ یہ میرا مجرم ہے، میں اسے ایسے نہیں چھوڑوں گا، وہ دیوانوں کی طرح کہتا ایک بار پھر سے چاقو جانور کے جسم کے اندر باہر کرنا شروع کر چکا تھا۔ عجیب انداز تھا۔ اب وائن کو اس سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ کیسے کسی کی اتنی بے دردی سے جان لے سکتا ہے؟ وہ کچھ فاصلے پر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی نس نس میں ٹہنگ کا ڈر گردش کر رہا تھا۔ کہتے ہیں کسی مردہ کے جسم کے اندر سے چاقو نکالنے کے لیے بہت ہمت چاہیے۔ نہ جانے یہ ہمت ٹہنگ کہاں سے لا رہا تھا۔ اس نے یہ کام اب تک نہیں روکا تھا۔ مزید یہ سب کچھ دیکھنا وائن کے بس سے باہر تھا۔ جانور مکمل طور پر خون سے لت پت اور اس کا خون پوری طرح سے برف پر گرا ہوا تھا۔ وائن کو اس کی دیوانگی سے عجیب خوف آنے لگا۔ وائن اٹھی اور اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی۔ ٹہنگ نے اسے دور جاتے ہوئے دیکھا اور ایک بار پھر سے دیوانوں کی طرح اور زیادہ غصے سے مارنے لگا۔
تم میری وائن کو مارنے آئے تھے، میری وائن کو مجھ سے دور کرنا چاہتے تھے نا؟ دیکھو کیا انجام ہوا تمہارا۔ کوئی بھی میری وائن کو مجھ سے دور کرے گا، میں اس کا یہی حال کروں گا۔ وائن صرف میری ہے، سنا تم نے؟ وہ چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا اور اپنا کام جاری رکھا۔ وہ تھوڑی دیر بعد واپس آیا، اس کے پورے کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ وائن زمین پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ وہ اس کا ڈر سمجھ کر اس کے قریب آیا۔ اسے وائن پر اس طرح سے باہر نکلنے پر بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن یہ وقت غصہ نکالنے کا نہیں، بلکہ وائن کو اس ڈر سے نکالنے کا تھا۔ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وائن، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ اپنے ہاتھ سے بہتا خون صاف کر کے تیہنگ اس کی طرف بڑھا۔ تیہنگ، آپ نے اسے تیہنگ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وائن نے سہمے ہوئے انداز میں تیہنگ کا ہاتھ اپنے سے دور ہٹانے کی کوشش کی۔ وائن، میں ایسا نہیں کرتا تو وہ تمہیں مار ڈالتا، لیکن اب تمہیں ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جانور اب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تمہیں اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اس جانور سے ڈر نہیں لگ رہا ٹیہنگ، آپ کو اندازہ بھی ہے آپ نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ پلیز میرے پاس مت آئیں، پلیز مجھ سے دور رہیں آپ، وائن کہتی ہوئی تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اندر سے دروازہ بند کر چکی تھی۔ تمہیں مجھ سے ڈر لگ رہا ہے وائن؟ مجھ سے؟ اپنے ٹیہنگ سے؟ وہ اپنے ہاتھ میں لگا خون دیکھتا اور پھر دروازے کی طرف جو اندر سے بند تھا۔ اپنا سارا غصہ وہ جانور پر نکال کر آیا تھا، اس لیے وائن پر غصہ نکال کر اسے مزید ڈرا نہیں سکتا تھا۔ مجھے یہ سب وائن کے سامنے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وائن کو وہاں سے بھیج کر مجھے اس جانور کو مارنا چاہیے تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ آج نہیں تو کل تمہیں سب کچھ پتہ چل ہی جائے گا نا، تو پھر کیا ہر بار ایسے ہی ڈرتی رہو گی؟ تمہیں سمجھنا ہوگا کہ میں ایسا ہی ہوں اور ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا۔ آج جانور کی موت پر تم اتنی اداس ہو رہی ہو، اور کل جب تم میرے ہاتھوں کئی لوگوں کا خون ہوتے دیکھو گی تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ تمہیں اس سب کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ فی الحال سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ نارمل ہے، اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہوئے بولا، لیکن ایک عجیب سی وحشت تھی جو اندر تک جا چکی تھی۔ وہ اٹھا اور باہر آ کر گاڑی سے اپنا سامان نکالا۔ اس نے آج وائن کے لیے بہت ساری شاپنگ کی تھی، جس کی وجہ سے اسے اتنا وقت لگ گیا۔ وہ سارا سامان لے کر اندر آیا اور وہاں سے اپنے لیے ایک سوٹ نکال کر اپنے گندے خون آلود کپڑے اتارے، بات لے کر فریش ہوا تاکہ جسم سے اس گندے جانور کے جسم کی بدبو ختم ہو۔ اب اس کا ارادہ وائن کو منانے کا تھا۔ مجھ سے روٹھ کر گئی تھی، لیکن ٹیہنگ فرق نہیں کر پایا کہ وہ اس سے روٹھ کر نہیں بلکہ ڈر کر دور ہوئی ہے۔